سید الکونین نے اپنی بیوی مومنوں کی ماں عمر ابن خطاب کی لخت جگر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پوشیدہ بات بتائی تھی. فرمایا حفصہ یہ کسی کو نہیں بتا. وہ پوشیدہ بات کیا تھی حفصہ؟ میرے جانے کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر ہوں گے اور ابو بکر کے بعد تیرا باپ عمر ہوگا. فرمایا اللہ نے فرمایا، رسول پاک سے کہلوایا، شیعہ تفسیر ابو بکر کا نام ڈنکے بجا دیے. اور پھر یہ بھی تاریخ ہے کہ یہ شیعوں کا مرکز ہے امی پور بازار کی مسجد. شیعہ ذاکر نے تنقید کی، رات کو اٹھے میک چھینا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی عظمت کو بیان کیا. اور جب مولانا صدیق کرپالوی رحمت اللہ علیہ کا نماز جنازہ تھا، خطیب یورپ ایشیا مولانا ضیاء القاسمی نے کہا تھا اگر فیصلہ آباد میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے جھنڈے گاڑے ہیں اہل حدیث عالم صدیق کرپالوی نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک. ہوں لاکھوں سلام مساقہ پر، ہوں لاکھوں سلام مساقہ پر. بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا، سوتے چہروں پہ نور آیا. رسول اللہ آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. یتیموں اور ضعیف آواز بہ گئی ہے آواز. یتیموں اور ضعیفوں کو پناہ مل گئیں آخر. رسول پاک آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر. حمد و ثنا، عظمت، بڑائی، کبریائی اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو سارے جہان کے خالق، مالک، مشکل کشا، حاجت روا، لاجپال، بندہ پرور اور غریب نواز ہے. اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جس اللہ کے محبوب نے بے شمار مشکلات کا سامنا کر کے رب العالمین کا سچا دین بندوں تک پہنچایا. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں سید الکونین، تاجدار مدینہ، والی بطا، ساقی کوثر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرنے مسجد اللہ اکبر فیصل آباد میں آیا ہوں. میں کن کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جن کی شان، جن کی عظمت، جن کا مقام یہ ہے کہ جس آقا کی ختم نبوت کا اقرار رب العالمین نے انبیاء اکرام سے لیا، اور انبیاء اکرام رب العالمین سے یہ عہد کیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. ربا ہم میں سے جس کے زمانے میں تیرا محبوب آ گیا، اپنی نبوت کو پیچھے ہٹا کے تیرے محبوب کی ختم نبوت کو مان لیں. ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے. تورات، زبور، انجیل کے اندر جہاں رب العالمین نے مسئلہ توحید کو بیان کیا، وہاں سید الکونین کی عظمتوں کو بھی بیان کیا. الذین یتبعون الرسول نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ تو وہ میرے محبوب ہیں جن کی شان کو رب نے
تورات میں بھی بیان کیا، انجیل میں بھی بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے، اے میری قوم کے لوگوں، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک عظیم رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے آقا نے فرمایا، میں اپنے دادا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا جواب بن کے آیا ہوں، اپنی والدہ آمنہ کا خواب بن کے آیا ہوں۔ پھر سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر تشریف لائے۔ آپ سے پہلے نبی آئے، وہ بستیوں کے بڑے بن کے آئے، علاقوں کے بڑے بن کے آئے، قوموں کے بڑے بن کے آئے۔ کوئی قوم عاد کا بڑا بن کے آیا، کوئی قوم سمود کا بڑا بن کے آیا، کوئی بستی کا بڑا بن کے آیا، کوئی علاقے کا بڑا بن کے آیا، کوئی قوم کا بڑا بن کے آیا، کوئی قبیلے کا بڑا بن کے آیا۔ ارے جب آمنہ کے لال آئے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک بستی کے بڑے بن کے نہیں آئے، وہ ایک علاقے کے بڑے بن کے نہیں آئے، وہ ایک قوم کے بڑے بن کے نہیں آئے، وہ ایک قبیلے کے بڑے بن کے نہیں آئے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، جہاں تک عرش والے کی خدائی چلے گی، مدینے والے کی مصطفائی چلے گی۔ یہ شان رب العالمین نے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے اندر عطا کی، جن کے بارے میں مالک ارض و سما نے کتاب اللہ میں فرما دیا، اعلان کر دیا، ورفعنا لک ذکرک، تیرے رب نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ اذان میں ذکر ہوگا، تکبیر میں ذکر ہوگا، خطبہ جمعہ میں ذکر ہوگا، خطبہ نکاح میں ذکر ہوگا، قبر کے سوال و جواب میں ذکر ہوگا، قرآن کے پاروں میں ذکر ہوگا۔ نبوت کی بات آئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ ہونٹوں کی بات آئی، لا تحرک کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ سینے کی بات آئی، علم نشرح کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ یتیمی کی بات آئی، علم یجد کا یتیمن فاوا کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ اللہ اللہ، شان رب نے اتنی بلند سید الکونین کو کائنات کے اندر عطا کی، اتنا بلند مقام خالق کائنات نے امام الانبیاء کو عطا کیا۔ آپ جنات کے نبی، انسانوں کے نبی، جن کی شان یہ ہے، جب میرے آقا زمین کی پشت پہ چلا کرتے تھے تو بادلوں کے ٹکڑے سرکار دو عالم پہ سایہ کیا کرتے، جن کی شان یہ ہے، انگلی اٹھائی تھی رب نے، چاند ٹکڑے کر دیا تھا۔ تھوڑی جی آواز کھولے آجے، تھوڑی جی گلا کھینچتا ہے۔ انگلی اٹھائی تھی رب نے، چاند ٹکڑے کر دیا تھا۔ چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی، قبلہ بدل دیا تھا۔ درخت کو اشارہ کیا تھا، اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ گیا تھا۔ پیالے پہ انگلیاں رکھی تھی، رب ذوالجلال نے بٹھی، پیالے پہ انگلیاں رکھی، رب ذوالجلال نے پانی جاری کر دیا۔ ارے میرے آقا نے فرمایا، میں آمنہ کا لال اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، ابھی میں نے دنیا میں نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، میں پتھر کے پاس سے گزرتا تھا، وہ مجھے اللہ کا رسول کہہ کے سلام کرتا تھا۔ آج فیصل آباد کے اندر اس خطبہ جمعہ میں مسند احمد کی وہ صحیح روایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہودی چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، بھیڑیا آیا، بکری چھین کے لے گیا، پتھر اٹھائے، بارش کی، بکری چھین لی۔ وہ بھیڑیا ایک ٹیلے پہ بیٹھ گیا، کہتا ہے چرواہے سن لے، میرے منہ میں اللہ کی طرف سے رزق آیا تھا، تو نے اس رزق کو چھین لیا۔ سن لے، سرزمین عرب میں آمنہ کا لال ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا ہے، جا اس کا کلمہ پڑھ لے، تیری دنیا بھی بن جائے گی، تیری آخرت بھی بن جائے گی۔ اور یہ یہودی چرواہا وہاں سے چلا اور سید الکونین کے قدموں میں آ گیا۔ اشہد ان لا الہ، پھر کئی بات دیتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً
عبدہ و رسولہ، یہ شان، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ بلندیاں، یہ رفتیں، یہ کردار رب ذوالجلال نے بچھڑ دے۔ رب ذوالجلال نے سید الکونین کو کائنات کے اندر عطا کیا۔ آپ جنات کے بھی نبی بن کے آئے، جن کی جدائی میں کھجور کا تنا اس دنیا کے اندر رویا تھا، جن کی شان یہ ہے، جن کا مقام یہ ہے۔ ارے سابقہ نبیوں کو بھی رب نے معجزات دیے۔ موسیٰ کلیم اللہ کے معجزات ان کی زندگی تک تھے، خلیل اللہ کے معجزات ان کی زندگی تک تھے، کلیم اللہ کے معجزات ان کی زندگی تک تھے۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو قرآن مجید ایک ایسا معجزہ دیا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ قرآن نہ قیامت تک بدلا ہے نہ بدلے گا۔ سلاطین عالم اپنی جگہ پر، سلاطین عالم اپنی جگہ پر، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ پر بدلتی رہیں۔ آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ پر۔ ارے جن کی شان یہ ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، کائنات کے لیے بشیر بن کے آئے، نذیر بن کے آئے۔ جن کی شان یہ ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے آقا کائنات کے لیے رحمۃ للعالمین بن کے آئے۔ پہلے جنہوں نے توحید کا انکار کیا، گناہ کیے، میرے رب نے دنیا میں عذاب کے کوڑے برسا دیے، کسی کی شکلیں بدل کے بندر و خنزیر بنا دیا، کسی کو پانی کی موجوں میں غرق کر دیا۔ لاڈلے اب شکلیں نہیں بدلیں گی، یہ پانی کی موجوں میں غرق سارے نہیں ہوں گے۔ ربا کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، لاڈلے تیرے رب نے تجھے کائنات کے لیے رحمت دو عالم بنایا۔ حالی رحمت اللہ علیہ بولے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ جن کی شان یہ ہے، جن کا مقام یہ ہے، جس آقا کے در اقدس پہ جبرائیل فرشتوں کے سردار براق لے کے آئے، براق پہ سوار کیا گیا۔ اس سفر کا تذکرہ رب نے قرآن کے پاروں میں یوں کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، محبوب دو عالم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچایا گیا۔ جب آقا مسجد اقصی پہنچے، مسجد اقصی کا فیصلہ آبادی و منظر کیا ہے؟ انبیاء استقبال کر رہے ہیں، آلن و سالن مرحبا، ساتھ بسم اللہ جی آیا نو۔ نماز پڑھانے کی باری آئی، آدم علیہ السلام موجود ہیں، نوح علیہ السلام موجود ہیں، خلیل اللہ موجود ہیں، ذبیح اللہ موجود ہیں، کلیم اللہ موجود ہیں، انبیاء موجود ہیں۔ جبرائیل امین آگے بڑھے، سرکار دو عالم کا بازو مبارک پکڑا، مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ محبوب آپ امام ہوں گے، آدم علیہ السلام آپ کے مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، نوح علیہ السلام آپ کے مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، خلیل اللہ آپ کے مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، ذبیح اللہ آپ کے مقتدی ہوں گے۔ یہاں نبیوں کا امام بنایا گیا، پھر سدرۃ المنتہا پہ پہنچایا، پھر میرے رب نے فردوس میں داخل کر دیا۔ دو مقام دکھائے، ایک مقام وسیلہ، ایک مقام محمود۔ لاڈلے یہ مقام وسیلہ بھی تیرے لیے، یہ مقام محمود بھی تیرے لیے۔ پھر میں محبت کے پھول کیوں نہ بکھیر دوں، ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ وہ دنیا والوں سنو، میرے گھر اور ممبر کے درمیان کا ٹکڑا رب نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ آؤ میں تمہیں قرآن سناؤں، لعمرو کا لاڈلے تیری عمر کی قسم، جاؤ تورات کو بھی پڑھ لو، زبور کو بھی پڑھ لو، انجیل کو بھی پڑھ لو، قرآن کو بھی پڑھ لو، جاؤ کس
کسی آسمانی کتاب میں دلیل پیش کرو۔ میرے رب نے فرمایا میرے آدم تیری عمر کی قسم، میرے نوح تیری عمر کی قسم، میرے خلیل تیری عمر کی قسم، میرے کلیم تیری عمر کی قسم، اگر عمر کی قسم اٹھائی آمنہ کے در یتیم کو اٹھائی، لعمرو کا لاڈلے تیری عمر کی قسم، عمر 63 برس سی جب انگلی پکڑ کے چل رہے تھے اس وقت کی قسم، جب بکریاں چرا رہے تھے اس وقت کی قسم، جب طائف میں قرآن سنا رہے تھے اس وقت کی قسم، جب مکہ کی گلیوں میں چل رہے تھے اس وقت کی قسم، جب غار ہرا میں تھے اس وقت کی قسم، جب غار ثور میں تھے اس وقت کی قسم، جب بدر میں تھے اس وقت کی قسم، جب احد میں تھے اس وقت کی قسم، جب خندق میں تھے اس وقت کی قسم، جب تبوک میں تھے اس وقت کی قسم، جب فجر پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم، جب زور پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم، جب عصر پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم، جب مغرب پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم، جب عشاء پڑھا رہے تھے اس وقت کی قسم، جب تہجد پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم، جب اشراق پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم، تیرے اٹھنے کی قسم، بیٹھنے کی قسم، چلنے کی قسم، لیٹنے کی قسم، تیری اداؤں کی قسم، وفاؤں کی قسم، لاٹ لے تیری زندگی کے منٹ کی قسم، تیرے رب کو ایک ایک تیرے سانس کی قسم۔ اتنی شان اللہ نے سید الکونین کو، ارے دین کامل لے کے آئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، غلبہ اسلام کا مشن لے کے آئے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ عیسائیت مٹ جائے گی، یہودیت مٹ جائے گی، عیسائیت مٹ جائے گی، اب بول بالا ہوگا یا رب کے قرآن کا ہوگا یا آمنہ کے لال کے فرمان کا۔ ارے جن کی شان یہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کسی نبی کو اللہ نے یہ شرف نہیں دیا کہ وہ خاتم النبیین ہو، یہ شرف بھی سید الکونین کو ملا۔ فرمایا جیسے کسی نے مکان بنایا، اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، وہ اینٹ کی جگہ میں آمنہ کا لال ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ان الرسالہ والنبوہ قد انقضت فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد کوئی نبی رسول بھی نہیں آئے گا، آسمان سے جبرائیل بھی نہیں آئے گا۔ یزدانی تیری قبر پہ رب کروڑوں رحمتیں نازل کر۔ جب ختم نبوت پہ بات کرتے ایک مثال دیتے، لوگو ٹرین جب راول پنڈی کے اسٹیشن سے چل پڑتی ہے، لالا موسیٰ، کھاریاں، گجرات، سکھر، روڑی، حیدرآباد، ٹرین کی آخری بریک کراچی ہے، کراچی سے آگے پانی و سمندر ہے، جو ٹرین کراچی سے آگے چلے گی پانی میں گر جائے گی، جو آمنہ کے لال سے آگے نبوت چلائے گا جہنم میں گر جائے گا۔ سمسام رحمت اللہ علیہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا کے بولا، او ختم نبوت دا سالار آیا، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت بوئے نو ہے مارا آیا، پچھوں جگتے نبی ہور آ کوئی نہیں سکتا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا، کھڑی کر کے انگلی آسمان وال تیر مانگوں، میرے پیر بدر منیر مانگوں، چند ٹکڑے کر کے بھی کھا کوئی نہیں سکتا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا۔ پھرن پیر جگتے جی میں برساتی نے ڈڈیاں پر دعوے ہزاراں، وڈیاں نے پگاں روڑاں نو کلمے پڑھا کوئی نہیں سکتا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا۔ جن کی شان یہ ہے، کوئی شاعر بولا مائیں جنتی ہیں سے بچے خال خال، ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا، فرشتوں کے سردار جبرائیل بولے، میں مشرق بھی گیا مغرب بھی، شمال بھی جنوب بھی، میں نے آمنہ کے لال جیسا دیکھا نہیں، میرے جیسا فقیر بولا جبرائیل دیکھے کیسے، عرش والے نے آمنہ کے لال جیسا پیدا کیا نہیں۔ حسان بولے رضی اللہ محبت میں بولے، وَآسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي، میری آنکھ نے سرکار دو عالم صلی اللہ
علیہ وسلم جیسا دیکھا نہیں۔ وہ اجمل من قلم طالد النساء، حسان کی آنکھ کیسے دیکھے؟ کسی ماں نے ایسا حسن و جمال والا بچہ جنا نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، میرے رب نے عیبوں سے پاک پیدا کیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آقا آپ کو دیکھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے آپ کہتے چلے گئے، عرش والا بناتا چلا گیا۔ پھر سیالکوٹ کی دھرتی سے اٹھنے والے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بولے، آقا کی عقیدت میں بولے، پھول بکھیرے ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ صلی اللہ، درود دی گونج پہ جے صلی اللہ۔ اقبال بولے فیصلہ آبادیوں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی دنیا تیری بدل دیں وہ سجدے تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا اللہ۔ اقبال بولے ختم نبوت پہ رحمت اللہ، وہ ہیں ایوان فلک بوس کے دربانوں میں، میں ہوں ختم نبوت کے نگہبانوں میں۔ دوستو آؤ آمنہ کے لال پہ نچھاور کر دیں، تار جتنے بھی بقایا ہیں گرے بانوں میں۔ شاتم سید الکونین کا خون جائز ہے، آج تک یہی جذبہ ہے مسلمانوں میں۔ بادشاہ مجھ سے قصیدوں کی توقع نہ کریں، میں ہوں دربار رسالت کے ثنا خانوں۔ آج تم یہ علماء کا پاکستان، یہ شہیدوں کا پاکستان، یہ غازیوں کا پاکستان کہتے ہو، ہم جنس پرستی کا قانون چلائیں گے؟ جب تک ہم زندہ ہیں ہم جنس پرستی کا قانون چلنے دیں گے؟ یزدانی شہید کے روحانی بیٹے زندہ ہیں، مولانا عبدالغفور ناظم آبادی رحمت اللہ علیہ، مولانا رفیق مدن پوری رحمت اللہ علیہ کے روحانی بیٹے زندہ ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کریں گے۔ یزدانی شہید فرمایا کرتے تھے، میں تنوار دیواں فیصلہ آبادیوں، میں تنوار دیواں، میں منوار دیواں، مدینے دے چنتوں میں چنوار دیواں، میں اولاد بینا بھائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، میں سردار جگتوں میں جگوار دیواں، اودی جتوں میں پگوار دیواں۔ میں دنیا کے کفر کو بتا دینا چاہتا ہوں، تمہاری جو انگلی سید الکونین کے خلاف ٹھگی اسے کاٹ دیا جائے گا، جو آنکھ اٹھے گی اسے پھوڑ دیا جائے گا، جو قدم اٹھیں گے انہیں توڑ دیا جائے گا۔ ہم جب تک زندہ ہیں ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگاتے رہیں گے۔ کہو انشاءاللہ، اونچا کہو انشاءاللہ۔ خطبہ میں بولنا جائز نہیں ہے، لیکن خطیب لوگوں کو بلا سکتا ہے، خطیب لوگوں کو اٹھا سکتا ہے۔ میں بات کر رہا تھا سید الکونین، مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ 25 رمضان کو میرا رب بیت اللہ لے گیا اور 25 دن میرے ساتھ شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب تھے، مولانا عبدالغفار مدنی، قاری محمد یعقوب شیخ، مولانا یحییٰ عارفی۔ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میرے ذہن میں فیصلہ آبادیوں ایک بات گردش کرنے لگی، ربا تو اپنے بندے خاکی کو بیت اللہ لے آیا،
مولا میں تو سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے اپنے مولا کی محبت میں اپنے چہرے کو رخ آسمان کی جانب کیا، ربا میرے مولا قرآن کے پاروں میں میرے مالک بیت اللہ کی قسمیں اٹھائی ہیں، میں تیرا بندہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا بیت اللہ کی قسمیں، کیا مکہ کی قسمیں اٹھائی ہیں قرآن کے پاروں میں؟ ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی ہیں، مکہ میں بیت اللہ ہے، تیرا گھر ہے، ایک نماز پڑھی جائے لاکھ کا ثواب ملتا ہے، عوامی خطیب ہوں، اللہ نے 25 سال پورے پاکستان میں تبلیغ کا موقع دیا، اللہ کی توفیق سے میرے رب نے میری زبان کو سلامت رکھا، میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ جب تک میں تبلیغ کرتا رہوں 2 کاموں سے میری زبان کو بچا لینا، جہاں جلسے پہ جاؤں کی دیو گے تو کی کھواؤ گے، ربا میری زبان کو اس چیز سے محفوظ رکھ لے۔ اللہ نے ان چیزوں سے بچایا، اور تبلیغ پیشہ نہیں، یہ عبادت اور ثواب ہے، اور اس حوالے سے شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب نصیحتیں بھی کرتے ہیں، ان کے اندر اللہ نے یہ خوبی رکھی۔ تو میں بات کر رہا تھا ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، مکہ میں بیت اللہ ہے، فرمایا نانا ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، مکہ میں حجر اسود ہے، جنت سے آیا ہے، چوما جائے تو گناہ مٹتے ہیں، فرمایا نانا ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی ہیں، مکہ میں صفا مروہ ہے، سائی کی جائے تیری رضا ملتی ہے، فرمایا نانا ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی ہیں، مکہ میں زمزم کا پانی ہے، فرمایا نانا مالک فرماتے ہیں مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، مکہ میں بیت اللہ ہے، مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، مکہ میں حجر اسود ہے، مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، زمزم کا پانی ہے، مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، صفا مروہ ہے، ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، ان مکہ کی گلیوں میں تیرا خاتم النبیین چلتا ہے، کائنات کا امام چلتا ہے، آمنہ کا در یتیم چلتا ہے، عبداللہ کا لخت جگر چلتا ہے، اور فیصلہ آبادیوں رب مالک فرماتے ہیں ہاں ہاں مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی ہیں، ان مکہ کی گلیوں میں میرا لاڈلا چلتا ہے، جبرائیل رب کا قرآن لے کے آئے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ان مکہ کی گلیوں نے میرے خاتم النبیین کے قدم چومے۔ پھر میں ایک اور عقیدت کا پھول بکھیر دوں، اور دنیا میں مولوی کو پسینہ آئے اسے بدبو آئے، پیر کو پسینہ آئے اسے بدبو آئے، محدث کو پسینہ آئے اسے بدبو آئے، پیر کو پسینہ آئے اسے بدبو آئے، مرشد کو پسینہ آئے اسے بدبو آئے، مرید کو پسینہ آئے اسے بدبو آئے، امام کو پسینہ آئے اسے بدبو آئے، مقتدی کو پسینہ آئے بدبو آئے، پھر مجھے فیصل آباد میں مسجد اللہ اکبر میں عقیدت کے پھول بکھیرنے دو، ارے کائنات کو پسینہ آئے بدبو آئے، خاتم النبیین کو پسینہ آئے ان کے جسم عطر سے خوشبو آئے، جن کو اللہ نے اتنا برکتوں والا بنایا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، سراج منیر لیٹے تھے، میں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی مدینے والے کو دیکھتا ہوں، چاند کو بھی دیکھا، مدینے والے کے چہرے کو بھی دیکھا، چاند سے تشبیہ دینا بھی بھلا کوئی انصاف ہے؟ چاند کے منہ پہ چھائیاں، مدینے والے کا چہرہ صاف ہے۔ آؤ فیصل آباد کے زندہ ضمیروں 2 حدیثیں سنا کے آقا کی شان میں تواڈے سینے ٹھنڈ پا دیاں تے تواڈے منہ وچ کھنڈ پا، سینے ٹھنڈ پا دیاں منہ کھنڈ پا دیاں۔ ان الاسمان میرے کئی نام ہیں، انا محمد وانا احمد، میں محمد بھی ہوں میں احمد بھی ہوں، اور لوگوں فیصل آباد میں ایک بات کر جاؤں، لفظ محمد پہ نکتہ نہیں ہے، اس میں میرے رب کی حکمت کیا ہے؟ میرے مولا نے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نکتہ نہ لگا کے دنیا والوں کو بتایا جیسے لفظ محمد پہ نکتہ نہیں ہے، آمنہ کے لال کے کردار پہ
دنیا میں کوئی عیب نہیں ہے، محمد فرق بین الناس، محمد تو حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے آئے، توحید اور شرک میں فرق بتانے کے لیے آئے، سنت اور بدعت میں فرق بتانے کے لیے آئے، حلال و حرام میں فرق بتانے کے لیے آئے، توحید کا پرچم لہرانے کے لیے آئے، شرک کی منڈیوں کو ویران کرنے کے لیے آئے، اللہ کی توحید کا پیغام لے کے آئے۔ جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے رب سے مانگو، نمک کی ضرورت پڑے رب سے مانگو، انسانیت کو انسانیت بتانے آئے۔ اور کیا فرمایا میرے آقا نے، سید الکونین نے، عورت ماں کی شکل میں آ جائے قدموں کے نیچے جنت ہے، بالوالدین احسانا، عورت بیوی کی شکل میں آ جائے، خیرکم 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 لآلہ، تم میں بہتر وہ جو اپنی بیوی کے لیے ایتھے ٹیلی فون تے 2 گھنٹے گلاں کرنیاں تے گھر تماکو تو زیادہ گرم۔ بیویوں سے محبت کرو۔ عورتیں بھی خطبہ جمعہ میں موجود ہیں، عورتوں کو حکم دیا اگر رب کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا، عورت کو حکم ہوتا شوہر کو سجدہ کرے۔ جب دونوں کا پیار ہوگا گھر جنت بن جائے گا، دونوں کی ناراضگی ہوگی، لڑائی ہوگی، جہنم بن جائے گا۔ عورت بیٹی کی شکل میں آئی، میری بہنیں بھی موجود ہیں، من آل جاریتین، جس کو رب نے 2 بیٹیاں دی، کفالت کی، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سالن بناؤ، شوربہ زیادہ کر لو، پڑوسیوں کو حصہ مل جائے۔ فرمایا افشو السلام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ بنی اسرائیل کی بدکار عورت نے کتے کو پانی پلایا، رب نے معاف کر دیا۔ بڑے خوش نصیب جو سیلاب میں پانی کی موجوں میں اترے تھے۔ اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ واصلوا الارحام، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا کرو۔ جمعرات سوموار کو اعمال رب کے پاس جاتے ہیں، ان 2 بندوں کے نہیں جاتے جو آپس میں لڑے ہیں۔ میرے آج کے خطبہ جمعہ میں اگر کسی نے بہن پائی رشتہ دار دا حق ہے، حق دے گا، اگر لڑا ہوا ہے صلح کرے گا۔ حضرات صلو باللیل والناس نیام، لوگ سوئے ہوں رب کے آگے رویا کرو۔ وہ ایسا داتا ہے، 90 سال کا بوڑھا، 100 سال کا بوڑھا، زندگی کی شام ہو گئی، آنکھوں کی بینائی گئی، کانوں کی شنوائی گئی، کمر چھک گئی۔ یہ 90 سال کا بوڑھا لاٹھی کی ٹیک پہ چلنے والا، اس نے خطیب کا خطبہ سنا، عالم کا بیان سنا، دل پہ چوٹ لگی۔ غافل انسان، جس رب نے تجھے انسان بنایا، مسلمان بنایا، زمین کو تیرے لیے بچھونا بنا دیا، آسمان کی تیرے لیے چھت ڈال دی، یہ سبزیاں تیرے لیے، یہ فروٹ تیرے لیے، یہ جانور دودھ دیتے ہیں تیرے لیے، یہ مکھیاں شہد بناتی ہیں تیرے لیے، دھڑکنے کے لیے تجھے دل دیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، چلنے کے لیے پاؤں دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، جانوروں کے دودھ کا بندوبست تیرے لیے کیا۔ تو نے جس رب نے تجھے نعمتوں سے نوازا، زندگی جانوروں کی طرح گزار دی۔ یہ بوڑھا رات کی تنہائیوں میں اٹھا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، مصلی پہ کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھ میں آنسو کے قطرہ آ گیا۔ ربا، گناہگار خطاکار، 100 کا قاتل تیرے در پہ آیا تھا، تو نے معاف کر دیا، کیا بڑا مجرم ہوں۔ مالک فرماتے ہیں میرے بندے، تیری آنکھ میں آنسو کے قطرہ میرے ڈر سے آ گیا، تیری آنکھ سے باہر نہیں نکلا۔ سن اپنے مالک کا اعلان، تو رو پڑا، تو ڈر گیا، تو ظالم تھا، حق والوں کے حق دے دیے، بہن سے زیادتی کی تھی معافی مانگ لی، بیٹیوں کو وراثت سے تو نے معلوم کیا تھا حق دے دیا۔ میرے دروازے پہ آنے والے، آنسو بہانے والے، سن اپنے مولا کا اعلان، سن اپنے مالک کا اعلان، تیری آنکھ میں آنسو کے قطرہ باہر نہیں نکلا۔ عرش پہ تیرے رب کو تیری ادا اتنی پسند آئی، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تیرے رب نے تیری زندگی کے گناہ معاف کر، معاف ہی نہیں کیے۔
फौलाइक युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, नेकियों में बदल दिए हैं। लोगों आओ सीरत को अपना लें, सूरत को अपना लें, सैयदुल कौनैन के तरीके को अपना लें। फैसलाबाद में ये बात भी कर जाऊं, और लोगों जिनकी ज़ात आला, बात आला, माँ बात करे दलील मांगो, बाप बात करे दलील मांगो, दादा बात करे दलील मांगो, परदादा बात करे दलील मांगो, सैयदुल कौनैन बात करें, उनका करके दिखा देना दलील है, मेरे महबूब का फरमा देना दलील है। मैं युति रसूल फ़क़त अता अल्लाह, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। फैसलाबाद में एक बात कर जाऊं, अगर किसी अमल के करने वाले मशरक में भी हों, मगरब में भी हों, शुमाल में भी हों, जनूब में भी हों, लाखों नहीं करोड़ों हों, करोड़ों नहीं अरबों हों, अरबों नहीं खरबों हों, और सुनो जिस नोट पे बानिए पाकिस्तान मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह की मोहर नहीं होगी, वो फैसलाबाद की किसी दुकान पे नहीं चल सकता। जिस अमल पे मदीने वाले की मोहर नहीं होगी, अर्श वाले की बारगाह में नहीं चल। हमने कायनात के वासियों को बुलाया है या रब के कुरान की तरफ या मदीने वाले के। और आखिर में कुछ प्यार मोहब्बत की बातें कर जाए। आज के खुतबा जुमा में हजरात, ये भी मेरे हक की सीरत है। मस्जिदें बनाना, इनको आबाद करना, ये अकेले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नहीं। अल्लाह अकबर। ये मेरे भाई आए सीडी वाले मामूद और दूसरे इस पैगाम को आगे पहुंचाने के, और आप सुन रहे हैं, आपने भी इस पैगाम को आगे पहुंचा। बड़े मोहब्बत वाले भाई मौजूद हैं। ये शाहिद क़य्यूम मेरे साथी, इनकी अहलिया भी आलमा मुबल्लग है, मदरसा चला रही है। ये राशिद भाई हमारे दूसरे मोहब्बत करने वाले, कारी साहब, मस्जिद की इंतज़ामिया, आप सब लोगों को अल्लाह माफ़ कर दे। आप उलमा से मोहब्बत करना। और मौलाना अब्दुल गफूर नाज़िम आबादी रहमतुल्लाह अलैह, मैं दारुल कुरान में पढ़ता था, मैं टोबा जंग उनको प्रोग्रामों के साथ लेके जाता। मौलाना की अल्लाह कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, बड़ी मोहब्बत करते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह मौलाना अब्दुर्रहमान जौहर, इनके जो साथी, मस्जिद की इंतज़ामिया के जितने अहबाब, कारी साहब, ख़तीब साहब, इन सब के इल्म अमल में बरकत फरमाए। मैं जो आखिर में बात करना चाहता हूँ, ये मस्जिदें बनाना, ये अकेले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु, यार दरूद पढ़िया जाए, कंजूसी ना करे, आज करवा का नाम आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अकेले आका की सुन्नत नहीं, ये मिशन अंबिया है। क्या है? ये मस्जिदें बनाना, ये मदरसे बनाना, ये मिशन अंबिया है। बोलो क्या है? मैं तो पहले गल समझाई सी कि जुमे के अंदर तिनका तोड़िया जाए ना, तिनका सवाब ज़ाये हो जाता है, लेकिन खतीब नूं अल्लाह ने इख्तियारात दिते ने। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे का खुतबा छड़ के हसन हुसैन नूं उठाया सी कि नहीं? एक गरीब आदमी आया, अल्लाह के रसूल ने उसकी हालत देखी, कपड़े फटे, सहाबा को कहा उठो। जुमे के खुतबे में सही मुस्लिम की हदीस पाक के सारे उठो, इसके साथ तामन करो। हर सहाबी अपनी जगह से उठा और तामन किया। ये भी साबित हुआ तुसी तिनका तोड़ोगे इजाज़त नहीं, लेकिन खतीब एक एक बंदे को खड़ा करके मिंबर से बुला के चंदा भी इकट्ठा कर सकता है। खतीब को अल्लाह ने इख्तियार दिए, तो खतीब बुलाए तो बोलना जायज़, अपनी मर्जी ना तिनका तोड़ना जायज़। तो ये मस्जिदें बनाना, ये मदरसे बनाना, ये क्या है? मिशने। ओए बोलो, ये क्या है? मिशने अंबिया है। हम इस मिशन को जारी रखेंगे। आज अमेरिका कहता है, आज हिंदू पलीत कहता है मदारस को बंद करो, मसाजिद को बंद करो, मदीना यूनिवर्सिटी को बंद करो, लेकिन क़यामत तक ये मसाजिद रहेगी, ये मदरसे। सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह ने, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने
مسجد اقصی بنائی، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی، امام کائنات نے مسجد قباء بنائی، مسجد نبوی بنائی، پھر مسجد نبوی کے لیے چندہ اکٹھا کیا۔ کیا کیا؟ مسجدوں کے لیے چندہ اکٹھا کرنا نبی پاک کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا، مجھے یہاں پہ مولانا صدیق کرپالوی رحمۃ اللہ علیہ آخر میں ان کا ایک مناظرہ سنا کے بات سنے۔ گوجرے کے اندر اسماعیل شیعہ بڑا چرب زبان شیعہ مناظرہ، اس کے ساتھ مناظرہ طے ہو گیا۔ مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی عالم، ان کے ساتھ مولانا عبدالستار توسوی دیوبندی عالم رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم احترام سے نام لیتے ہیں سب کا۔ تو دونوں سوچنے لگے مناظرے کے لیے گوجرے چلنا ہے، چلو مرکزی مسجد کے خطیب مولانا صدیق کرپالوی رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لے جائیں۔ آپ میں سے ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے مولانا صدیق صاحب کو دیکھا ہوگا، ویکھیا نا تسی؟ کئیاں نے ویکھے ہوئے گا، جڑے وڈے عمر دے نے بزرگ کہہ رہے ہیں میں ویکھے۔ تو فیصلہ آباد آئے، مولانا صدیق صاحب کو کہنے لگے ہمارے ساتھ چلے، ساتھ لیا گوجرے چلے۔ اسماعیل شیعہ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے میں ابو بکر کی خلافت کو بھی مان لوں گا، عظمت کو بھی مان لوں گا، میری 4 شرطیں وہ پوری کر دو۔ 4 شرطیں کون سی ہیں؟ کہ اللہ نے فرمایا اور رب العزت نے کہ آمنہ کے لال کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر ہوں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہو، رسول پاک سے کہلوایا۔ پہلی بات کون سی؟ اللہ پاک نے فرمایا ہو، رسول پاک سے کہلوایا ہو، ابو بکر کا نام ہو، شیعوں کی کتاب ہو۔ مولانا صدیق کرپالوی رحمۃ اللہ علیہ اہل سالم ماشاءاللہ، ہمارے بڑے پیارے بھائی وقاص صاحب قاتل تشریف لائے، اللہ ان کو معاف کرے۔ تو میں بات کر رہا تھا، فرمانے لگے یہ لائبریری میں جو تمہاری شیعہ تفسیر قمی پڑھی ہے نا مجھے دو۔ صدیق کرپالوی کھڑے ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ، جو امی پر بازار میں خطیب تھے، یہ تھے ہمارے بڑے۔ قرآن مجید کی آیت نکالی شیعہ تفسیر سے، وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، سید الکونین نے اپنی بیوی مومنوں کی ماں عمر ابن خطاب کی لخت جگر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پوشیدہ بات بتائی تھی۔ فرمایا حفصہ یہ کسی کو نہیں بتا۔ وہ پوشیدہ بات کیا تھی حفصہ؟ میرے جانے کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر ہوں گے، اور ابو بکر کے بعد تیرا باپ عمر ہوگا۔ فرمایا اللہ نے فرمایا، رسول پاک سے کہلوایا، شیعہ تفسیر ابو بکر کا نام ڈنکے بجا دیے، اور پھر یہ بھی تاریخ ہے کہ یہ شیعوں کا مرکز ہے امی پور بازار کی مسجد۔ شیعہ ذاکر نے تنقید کی، رات کو اٹھے، میک چھینا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی عظمت کو بیان کیا، اور جب مولانا صدیق کرپالوی رحمۃ اللہ علیہ کا نماز جنازہ تھا، خطیب یورپ ایشیا مولانا ضیاء القاسمی نے کہا تھا اگر فیصلہ آباد میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے جھنڈے گاڑے ہیں، اہل حدیث عالم صدیق کرپالوی نے کہا ہم نے سید الکونین کی عظمت پہ کبھی کمپرومائز، گول مول صحابہ کی عظمت پہ، ختم نبوت پہ ہم نے گول مول پالیسی اختیار نہیں کی۔ فیصل آباد میں وہ علماء موجود ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے لیے جیل کی سلاخوں کو چوما ہے، جنہوں نے ختم نبوت پہ قلم اٹھایا ہے۔ مولانا یوسف انور صاحب زندہ ہیں، اسی انداز سے ختم نبوت کے لیے کوڑے کھانے والے قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رب کو پیارے ہو گئے۔ تو میں بات کر رہا تھا مولانا سمسام رحمۃ اللہ علیہ نے جیل کی سلاخوں کو چوما،
کہ اگر ابو بکر صدیق کی صداقت کا حق بیان کیا، اہل دی سالم صدیق کرپاوی ناروبال کے اندر چوک ہے، وہاں پہ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، سب کو رحمۃ اللہ علیہ، ان کا خطاب تھا۔ ایک دن پہلے شیعہ کی مجلس تھی، گلفام ہاشمی شیعہ عالم کہتا ہے کل یہاں پہ اہل حدیثوں کا جلسہ ہے، میرا بھائی احسان الہی ظہیر خطاب کرے گا۔ اگلے دن علامہ شہید گئے، خطاب کیا، فرمانے لگے گلفام ہاشمی سن لے، تو کل آیا تھا، تو نے کہا تھا کل میرا بھائی علامہ احسان آئے گا، میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں مانتا، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شان کو نہیں مانتا، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے حیا کو نہیں مانتا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت کو نہیں مانتا، جو اہل بیت کی عظمت کو نہیں مانتا، جو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کو شان کو نہیں مانتا، میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں احسان الہی ظہیر اسے اپنا بھائی نہیں مانتا۔ یہ تیرا ماضی ہے، تو میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ مسجدیں بنانا کیا ہے؟ میں نے بات کی تھی مشنیں، بولو سب مشنیں انبیاء ہے۔ مسجدوں کو چلانا کیا ہے؟ مشن انبیاء ہے۔ مسجدوں پہ خرچ کرنا کیا ہے؟ مشن انبیاء ہے۔ مسجدوں میں جھاڑو دینا کیا ہے؟ مشن انبیاء ہے۔ مسجد میں پنکھے لگوانا کیا ہے؟ مشن انبیاء ہے۔ مسجد میں صفیں ڈالنا کیا ہے؟ مشن انبیاء ہے۔ مسجدوں کا نظام چلانا کیا ہے؟ مشن انبیاء ہے۔ ہم اس مشن کو جاری رکھیں گے۔ اور میرے بھائیوں، آج کل جو کاروباری حالات ہیں نا، مسجدیں مقروض ہیں، کاروباری حالات اچھے نہیں۔ یہاں پہ میرے بھائی بتا رہے تھے کہ یہاں پہ 55 بچے حفظ کے ہیں، جو چلتے ہیں تو پرندے اڑتے پرندے دعا کرتے ہیں، بلوں میں چونٹیاں دعا کرتی ہیں، مچھلیاں دعا کرتی ہیں۔ اتنے عظیم طالب علم قرآن سیکھ رہے ہیں، اور یہ میرے بھائیوں قرآن سیکھ رہے ہیں، اور 3 قاری ہیں جو یہاں پڑھاتے ہیں، اور بچیوں کا مدرسہ علیحدہ ہے۔ اس مسجد کے زیر انتظام 2 مدرسے چل رہے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ پکھا چلتا ہے، بل آتا ہے کہ نہیں؟ پانی دی موٹر چلتی ہے، بل آتا ہے کہ نہیں؟ جو یہاں پہ امام خطیب مدرس نے یہ پلاسٹک دے تک بڑے نہیں، یہاں دی بیوی بچے نے، یہاں وظیفہ دیتا جاتا ہے کہ نہیں؟ جہی 3 معلمات نے انہوں نے وظیفہ دیتا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو میں اج ایک حرفی گل کرنی ہے تھوڑے نال کہ بندہ اللہ نو دے تے اپنی اوقات تو ایک جملہ کیا ہے، میں فیصلہ بادی ہوں، تڑپ جاؤ جس رب نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، زمین کو چھت بنائی، آسمان کی چھت بنائی، زمین کو بچھونا بنایا، تجھے انسان بنایا، اولاد دی، رزق دیا۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں فیصلہ بادیو، بندہ اللہ کو دے اپنی اوقات سے، جو آپ نے بولنا ہے، بندہ رب کو دے اپنی اوقات سے، بندہ رب کو دے اپنی اوقات سے۔ صدیق اکبر سے محبت کرنے والوں، سید الکونین نے رب کے نام پہ مانگا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتاؤ فیصلہ بادیو، کیا رب کے نام پہ 10% دیا تھا، 20% دیا تھا، یا 50% دیا تھا، یا 80% دیا تھا؟ مجھے بتاؤ صدیق اکبر نے رب کے نام پہ کتنا دیا تھا؟ اونچا بولو سب، 100/100۔ کیا اس مسجد اور مدرسے کے لیے صدیق اکبر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو آپ کی جیب میں، کسی کی جیب میں 1000 2 5000 ہے، آپ کا ایمان ہے آج صدیق اکبر کی طرح رب کو دیں گے تو اللہ ہمیں دے گا؟ ایمان ہے؟ جس کا ایمان ہے دایاں ہاتھ برکت والا اوپر کیجیے، اوپر کرو، نیچے نہ جائے۔ نیچے جب تک میں نہ کہوں نا، یہ اللہ کے نام پہ جو دایاں ہاتھ اٹھے نا، نیچے نہ جائے۔ ابتدا میں آپ کا مہمان ہوں، ابتدا میں کرتا ہوں۔ یہ جو رب کے نام پہ آپ نے ہاتھ، قاری لقمان صاحب کھڑے ہو جاؤ۔ یہ جو رب کے نام پہ نیچے نہ جائے، ہاتھ اوپر رکھو۔ یہ جو رب کے نام پہ اٹھایا ہے نا،
کسی کا نیچے نہ جائے. جن کی جیب میں 1000 2 5 ہے نا اللہ کو دے دیں اور کھڑے ہو کے دے دیں. میں ابتدا کرتا ہوں، آپ کا مہمان ہوں. یہ 1000 روپیہ میری طرف سے جنہوں نے رب کے نام پہ ہاتھ اٹھایا تھا نا، اٹھ کے جمع کروائیں. سب بھائی چادر کو چھوڑیں، جمع کروائیں. ایک دفعہ کھڑے ہو جائیں اللہ کے نام پہ، سارے کھڑے ہوں بھائی، کھڑے ہوں رب کے نام پہ، سارے جمع کرواؤ ادھر. ماشاءاللہ جمع اٹھو بھائی، ایک دفعہ سارے اٹھ جو، جس نے اللہ دے نام تے ہاتھ اٹھایا سی نا اٹھ جو. باقی بہ جو جن رب دے نام تے ہاتھ اٹھایا جمع کراؤ. اٹھو سارے. جو باہر ہیں وہ باہر والے، ایک بندہ باہر چلا جائے، باہر والے بھی جمع کروائیں. باہر والے ایک بندہ قاری صاحب، ایک بندہ باہر پہ. اٹھو سارے. ان قدموں پہ چلنے پہ ثواب ہے. ادھر والے نہیں اٹھ رہے. جیدی جیبے 10 روپیے نے وہ بھی اگے آ کے دے، چل کے دے، چل کے ماشاءاللہ. اور قاری صاحب باہر بھی ایک بندہ کھڑا ہو جائے. اور جو میری بہنیں ہیں اوپر، میری بہنیں بھی جمع کروائیں. تے جنہ دی جیب 1000 2 ہے کنجوسی نہ کرے. آج آج دو جمع کرواؤ ماشاءاللہ، جمع کرواؤ، جمع کرواؤ ماشاءاللہ. لے آؤ. بچے بھی بھائی جو باہر ہیں بھائی وہ بھی دل کھول کے جمع کروائیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ پکڑو بھائی، جمع کراؤ. اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر. کیوں فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر توں بھی جلدی جمع کراؤ بھائی. کر توں بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر. قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر. اسلام کا دم تو بھرتا ہے، امریکہ سے کیوں ڈرتا ہے؟ اسلام کا دم تو بھرتا ہے، انڈیا سے کیوں ڈرتا ہے؟ یا اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر. گھبرائیں نہ، حالات بدلنے والے ہیں. جو کانٹے بن کے آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں. مظلوموں کی آنکھوں نے شولوں کی ادائیں پہنی ہیں. یہ جال فسیادوں کے گلنے سڑنے والے ہیں. نبی پاک کے دور میں عورتیں نا زیورات تک دے دیا کرتی تھی. میری جو بہنیں اوپر ہیں نا وہ بھی اکٹھا کر کے نیچے بھیج دیں. اللہ آپ کے علم میں عمل میں برکت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.